إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ محترم سامعین کرام، جہاں بھی کفر و اسلام کے مابین جنگ ہو، تو اس وقت وہاں پر اللہ رب العالمین کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے، فَمَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ حق بنتا ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنے وعدے کا کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کے مدد آنے کے چند اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان کامل ہو۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو اور تم غمگین نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ دیر سے ضرور، لیکن غالب تمہیں ہی رہنا ہے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد دیر سے ہی کیوں نہ آئے، لیکن ضرور آئے گی، اور غلبہ جو ہے مومنوں کا مقدر بنے گی، اور مغلوب یہ کفار کا مقدر بن جائے گی، بشرط کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم پر یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لے کر آئے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا برا گھر ہوگا۔ اللہ کی لعنت بھی ہوگی، ان کا گھر بھی بہت برا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ میں بھی فرمایا کہ ہم پر لازم ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے رسولوں کے اور ایمان والوں کی مدد کریں۔ فَمَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ محترم بھائیوں، لیکن اس کے لیے ایمان کامل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے نصرت کے اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے وہ ہے عمل صالح۔ آج آپ دیکھیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، عمل کم ہے۔
اور پہلے باتیں کم ہوا کرتے تھے لیکن عمل زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں مدینہ منورہ کے صحابہ نے کتنے سوال پوچھے؟ گنتی کے 17 یا 18 سوال بنتے۔ اور پھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہر علاقے کے اندر مسجد والے امام سے، عالم سے، مفتی سے دن میں کتنے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ باتیں کم کرتے تھے، عمل زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہم علم زیادہ سیکھتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج ناکام ہیں، ہم نامراد ہیں، اور آج ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے بس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو عمل ہے وہ بہت ہی توڑا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور باتیں آپ کسی سے بھی کروا لیں، آج کل ویسے بھی فیشن چل پڑا ہے، موٹیویشنل جو اسپیکر ہیں لوگ ان کو بہت سنتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں ان کا علمی اعتبار سے بھی کیا ہے معاملہ، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف زبانی جانتے ہیں، باتوں کو گھمانا کس طریقے سے ہے، اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ کس طریقے کی باتیں پسند کرتے ہیں، ان موضوعات کا انتخاب کرنا ہے اور ان کی دل کے اندر اتارنا ہے، ان کی مقصد کی باتیں کرنی ہے، ان کو ہنسانا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، اور ان کے جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو مقدم رکھ کر بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں واقعی تو کام کا بندہ ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہے، اگرچہ علمی اعتبار سے بھی وہ زیرو ہے، عملی اعتبار سے تو بالکل ہی زیرو ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ عمل صالح کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے دین کو ضرور اس زمین میں مضبوط کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے اس خوف والی حالت کو امن میں تبدیل کرے گا۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یعبدوننی، میری عبادت کرو۔ دوسری شرط صرف عبادت نہیں کرنی، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے، عبادت بھی میری کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات ہر دور کے اندر لوگوں کو سمجھایا، اور یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کے برابر مت ٹھہرایا جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اس کے لیے بہت برا عمل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ ظلم کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اور اس کے مخلوق میں سے کسی ایک کا انتخاب کر اس کو شریک پھر اس کو بناتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ انعام کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کے بیچ مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ فرمایا تمام چیزیں جاننے کے بعد ثم الذین کفروا، پھر یہ بدبخت مشرکین بربہم، اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابری کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے رب کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب لوگوں نے بڑے سوال کیے کہ کیا مطلب ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے پہلے جو آیات ہے سورہ 3 کے اندر کہ وہذا البلد الامین، کہ اس امن والے شہر مکہ کی قسم، کہ سارے شہر اللہ کے، تو صرف اس شہر مکہ مکرمہ کو، مکہ معظمہ کو امن والا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ سارے شہر اللہ کے، لیکن صرف مکہ مکرمہ کو، مکہ معظمہ کو خاص کر دیا، اس کو امن والا بنایا۔
اور اس شہر کے علاوہ جتنے بھی کافر جس شہر سے نکلتے ہیں ان کو لوٹا جاتا ہو اور ان کو نقصان پہنچایا جاتا، تجارتی قافلے جو لے کر جا رہے ہوتے ان کا قتل کیا جاتا، سامان ان سے لے لیا جاتا، ان کے افراد کو قیدی بنایا جاتا، اور لوگ اس وجہ سے مختلف شہروں کے اندر چاہ کر بھی وہ تجارتی قافلے نہیں نکالا کرتے تھے کہ اگر ہم تجارتی قافلے تیار کر کر روانہ کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن جو مکہ کے باشندے تھے، مکہ والے تھے، اہل مکہ والے، مکہ کے مشرکین، ان کا معاملہ ان لوگوں کے برعکس تھا۔ صرف مکہ کے رہنے والے باشندے، ان کو یہ پتا تھا کہ ہم تجارتی قافلے موسم سرما میں نکالیں یا موسم گرما میں، جو بڑے ان کے جو تجارتی قافلے نکلا کرتے تھے موسم سرما موسم گرما میں، ان کو پتا تھا، یقین تھا اس بات کا کہ ہم اگر ان کو نکالیں گے خیریت سے جائیں گے، خیریت سے واپس آئیں گے۔ معیشت ان کی مستحکم ہو گئی تھی، اور جو ڈاکو، لٹیرے، بدماش، اوباش، ان کا خوف باقی شہروں میں لوگوں پر موجود تھا، وہ خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوا کرتا تھا، یہ امن میں تھے۔ معیشت ان کی غیر مستحکم تھی، اسے اللہ نے مستحکم بنایا۔ جب آپ کے ملک کے اندر ڈکیتی نہ ہو، چوری نہ ہو، اور آپ آرام سے کاروبار کر سکیں، آپ کا سامان آرام سے ٹھکانے پر پہنچتا ہو جہاں آپ بیچتے ہیں، وہاں سے سامان آپ کے پاس، آپ کی دکان پر، آپ کے شاپ پر، آپ کے شہر علاقے میں خیریت سے آتا ہو، کوئی راستے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہو، تو پھر آپ جو ہے مستحکم ہو جاتے ہیں، آپ کی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے مختلف شہر سے رہنے والے، کہنے لگے یہ کیا وجہ ہے، بات سمجھ نہیں آتی، ان کو ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا سارے شہر اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن صرف مکہ معظمہ، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے ان کے شہر کو امن والا بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے الفت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے الفت کے لیے کہ موسم سرما اور موسم گرما میں جن کی تجارتی قافلے نکلتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قریشی یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ حاجیوں کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پانی پلانے والے لوگ ہیں، ان کو جگہ دینے والے لوگ ہیں۔ اگرچہ مشرک ہے، اگرچہ پلے درجے کے یہ مشرک ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہی انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کو وہاں نصب کیا ہوا ہے، پلے درجے کے مشرک ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عزت بخشی کہ اب ان کے تجارتی قافلوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان کا شہر مکہ امن والا، اور ان کے تجارتی قافلے بھی خیریت کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی بری نیت سے دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب تمہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے امن میں رکھا ہوا ہے، اب تم ایک کام کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کرو اس خانہ کعبہ کی رب کی، تم عبادت کرو اور ان معبودان باطلہ کا رد کر دو۔ یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے وجوہات بتائے، فرمایا کہ تمہارے اس شہر کو میں نے امن والا بنایا، اور الذی اطعمہم من جوع، تم یاد رکھو کہ وہی ذات ہے اس نے تمہاری بھوک ختم کر کے تمہیں کھلایا، تمہاری معیشت کو مستحکم کیا جو غیر مستحکم تھی، وآمنہم من خوف، اور تمہارے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے، خانہ کعبہ کے تم متولی ہے، اور خانہ کعبہ کا جو ہے اس کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ عبادت میری کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں ضرور جگہ دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی، یہ بات یہ عزم نہیں کر سکے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جو مطالبہ تھا انہوں نے رد کر دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی بستی تھی
وہاں کے رہنے والے بڑے بدبخت تھے. فرمایا کہ فراوانی تھی، مال کی کوئی کمی نہیں، رزق کی کوئی کمی نہیں، پہننے کے لیے لباس اس کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ کپڑوں کی کمی، نہ رزق کی کوئی کمی، رزق کی فراوانی، کپڑوں کی فراوانی، معیشت مستحکم، جو چاہتا کھا لیتے تھے، جو چاہتے پہن لیتے تھے، اچھے اچھے لباس دوڑتے تھے، مہنگے مہنگے لباس ان کو مہیا ہوتی تھی، پہنتے تھے. اللہ نے اتنا نوازا ہوا تھا، ان کی معیشت کو اتنا مستحکم کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے فرمایا اس بستی کو ہم نے اس طرح کر دیا کہ اس کو دو قسم کی چادریں ہم نے پہنا دی، ایک بھوک کا چادر، ایک بھوک کا لباس اور ایک خوف کا لباس. ان کے اس امن کو ہم نے تبدیل کر دیا خوف کے اندر. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ان کو دو قسم کے لباس پہنائے گئے، ایک بھوک اور ایک خوف کا. بما كانوا يصنعون، جو بدعمالیاں کیا کرتے تھے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کی. عمل صالح شرط ہے، موحد ہونا شرط ہے، شرک سے بیزار ہو جانا، توبہ طائب ہونا یہ شرط ہے نصرت الہی کے لیے. اس کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے ایک ایمان کامل، پھر عمل صالح. اور تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر کفار کی دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض، فرمایا کہ ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، ان کے بعض میں سے وہ ایک دوسرے کے دوست تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دوست بنایا، یاد رکھیے گا اللہ اس کا رسول کا جو گروہ ہے اسے ہی غالب ہونا ہے. اور جنہوں نے ان کو دوست بنایا ہے، یاد رکھنا انہیں جو ہے مغلوب ہونا ہے اور انہیں بھی مغلوب ہونا پڑے گا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. فرمایا آپ مومنوں کو کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے، ایسی قوم سے دوستی لگائے بیٹھے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جنہوں نے دشمنی کی ہے اللہ اس کے رسول سے، اگرچہ وہ قوم ان کے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ خون کے رشتے کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے اولاد بیٹے پوتے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، سگے بھائی، اخیافی بھائی، اللہتی بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو. کبھی بھی نہیں پاؤ گے مومنوں کو دوستی کرتے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹے نے کہا کہ ابا جان بدر والے دن کئی بار آپ میرے نشانے پڑتے لیکن دل میں ایک ہی بات آتی کہ آپ میرے ابا ہو. کہا کہ شکر ادا کرو کہ تم میرے نشانے پر نہیں تھے، اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تم میرے نشانے پر آ جاتے تو پھر تو میں لحاظ نہیں رکھتا تمہارا. تم نے تو میرا لحاظ رکھ لیا کہ میں تمہارا ابا ہوں، میں تو لحاظ نہیں رکھتا تم میرے بیٹے، میں تمہیں مار دیتا. کیونکہ دوستی صرف اللہ اس کے رسول کے لیے اور نفرت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے. اور اس کے لیے نصرت الہی کے اسباب میں سے جو چھوٹا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ آپ محبت کریں. من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کامل نہیں ہے ان چار چیزوں کے بغیر. محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے، کسی چیز سے منع کرے تو اللہ کے لیے. محبت اور نفرت کا معیار جب تک اللہ اس کے رسول کے کسوٹی میں ہم اسے جو ہے نہیں پرکھیں گے، جب تک اس کو معیار اللہ اس کے رسول کو نہیں بنائیں گے، اپنے ذاتی مفادات کو ہم بنائیں گے، اسی کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کریں گے، کسی سے نفرت کریں گے، تو اس وقت تک ہمیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی. جب تک اللہ اس کے رسول کو ہم معیار نہ بنائیں کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے. اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں العقیدہ الولاء والبراء. عقیدۃ الولاء والبراء جو ہے، الولاء والبراء کے دوستی کس سے، دشمنی کس سے، جب تک اللہ اس کے رسول کے لیے اس کو ہم قائم نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی مل ہی نہیں سکتی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. فرمایا جو کسی مسلمان سے کسی مومن سے دنیا میں تکلیف دور کرے گا رب ذوالجلال دنیا آخرت کی تکالیف اس کی دور کر دے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو کسی مومن پر دنیا کے اندر کسی مشکل میں کسی تنگی میں اس کے کام کو آ کے آسان کر دے گا رب ذوالجلال اس کی دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات کو آسان کر دے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں رب ذوالجلال دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا کل روز آخرت میں بھی اسے رسوا ہونے سے بچا لے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے رب ذوالجلال اس کی مدد کر رہا ہے. جیسے ہی اس نے اپنے بھائی سے ہاتھ اٹھا لیا تو رب ذوالجلال بھی اس کی مدد کو چھوڑ دے گا اس کو تنہا چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب کرتے ہیں باب قائم کرتے ہیں عنوان قائم کیا ہے کہ باب ہے کہ تم مدد طلب کرو کمزور مسلمانوں کے ذریعے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی بضعفائکم. مجھے تلاش کرو اپنے کمزور لوگوں میں. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. کیونکہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور طبقے کی وجہ سے. آج جو بڑے طبقے کے لوگ کمزوروں کو کچھ نہیں سمجھتے کیڑے مکوڑے سمجھتے اس سے بھی کم سمجھتے یہ ان کی کمزوری ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آج ان کا یہ اسٹیٹس ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے. اگر آج وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں آج اس سے پوسٹ پر ہے وہ ان کمزوروں کی وجہ سے. آپ کے سامنے واضح ہے اگر یہ انہیں ووٹ نہ دے تو ان کو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملنے والی کہاں سے ملے گی یہ ساری چیزیں. ایک بالکل ایک عام سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اگر ووٹ نہ دے کمزور لوگ ان کو کون دے گا یہ ساری چیزیں یہ ساری فیسلٹیز کون دے گا. تو پیغمبر نے تو یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے سمجھا دیا تھا کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارا جو اسٹیٹس بنتا ہے تم جو اونچائیوں پر جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے. یہ تو پیغمبر نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. تو محترم بھائیوں کمزوروں کی مدد کریں ان کو اپنا دوست بنائیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں. یہ نصرت الہی کے مظاہر ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے بشرط کہ ایمان کامل ہو بشرط کہ عمل صالح شامل ہو بشرط کہ یہود و نصارہ کے دل کے اندر بغض موجود ہو بشرط کہ ایمان والوں کی دلوں کے اندر محبت موجود ہو بشرط کہ ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں. اور اس کے لیے ایک اور شرط ہے ان اسباب میں سے ایک اور سبب وہ یہ ہے کہ جب کفار کا آمنا سامنا ہو تو پھر کوئی سستی نہ دکھائے. فرمایا کہ ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا دشمن سے ہو تو پھر وہاں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. لیکن جو شخص جنگ سے بھاگے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے ڈر جائے وہ تو یقیناً وہ اللہ کا غصہ لے کر اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے گا. ہاں اگر جنگی چال چلنے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دشمن کو پریشان کرنے کے لیے ان کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بزدلی دکھا کر بھاگنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ غصہ لے کر لوٹتا ہے. فرمایا کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو کوئی کمی نہیں چھوڑنی کوئی کسر نہیں چھوڑنی. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ان کے ایک ایک جوڑ کے اندر مارو ان کے ایک ایک جوڑ کے اندر مارو. کل بنان بنان کہتے ہیں پوروں کو کہ جو ان کے پور ہے نا ہاتھوں کی انگلیاں پور بنے ہوئے ان کو بھی مت چھوڑ ان کو بھی مارو ان کو بھی نقصان پہنچاؤ یہاں بھی زخم لگاؤ نہ چھوڑو انہیں. مسئلہ کرنا منع ہے زخم لگانا منع نہیں ہے. مسئلہ کاٹنے کو کہتے ہیں جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹا جائے بے دردی سے. یہاں بھی چھوڑ پہنچاؤ انہیں کوئی کمی نہ ہو کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو. لیکن جنگ بدر میں کیا ہوا. جنگ بدر کے اندر ہوا یہ کہ جب وہ مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان ہم پر غالب ہو رہے ہیں
تو انہوں نے فوراً رشتہ داریوں کا جو ہے انہوں نے حوالہ دے دیا. کوئی مشرک آ کر کہتا فلان تجھے یاد نہیں کہ میں تیرا رشتہ دار ہوں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آجا میرا قیدی بن جا. اس نے اپنی جان بچا لی. دوسرے نے دوسرے کو کہا کہ میرا تیرا یہ رشتہ ہے, میں جو ہے ہتھیار پھینکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تو بھی آجا قیدی بن جا. اس طریقے کے کتنے ہی لوگ 70 افراد سے زیادہ وہ قیدی بنے تھے, اور وہ اسی طریقے سے قیدی بنے تھے کہ جب جان پہ آئے تو انہوں نے کہا جان بچا لے, قیدی بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فدیہ دے کر جان چھڑا لیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر جب فدیہ لینے پر راضی ہوئے اللہ رب العالمین ناراض ہوئے. واللہ تعالیٰ رب العالمین نے خود ہی فرمایا تھا اما فدا اما, یا تو تمہیں فدیہ لے کر تمہیں چھوڑ دینا ہے یا تو تمہیں ان کا قتل عام کرنا ہے. لیکن فدیہ جب لیا ناراض کیوں ہوئے اللہ رب العالمین؟ وجہ یہ تھی کہ فدیہ اس وقت ہے کہ جب اچھی طرح لڑائی ہو جائے, حتی اذا اثخنتموہ فشدوا الوثاق, اور جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا لو پھر ان کو باندھے رکھو, پھر ان کے جو زندہ بچ جائیں ان کو قیدی بنا کے رکھنا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور انہوں نے دیکھا مسلمانوں پر تو اللہ کی مدد ہے, مسلمانوں کی مدد تو فرشتے کر رہے ہیں, شیطان ابلیس وہ تو بھاگ گیا, جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ تو فرار ہو گیا. اس نے تو واضح بول دیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کی مدد تمہیں نظر نہیں آ رہی, میں جا رہا ہوں. فوراً انہوں نے پینترا تبدیل کیا, کہا کہ اے مسلمان ابو بکر تجھے نہیں پتا میں تیرا رشتہ دار ہوں. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, قیدی بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا حتی اذا اثخنتموہ فشدوا الوثاق, پہلے اچھی طرح خون بہا لو, اور پھر جب جنگ بندی ہو جائے اور پھر جو قیدی تھے پھر اس کے بعد ہمیں فیصلہ ہوگا کہ ان کو مارنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے. لیکن وہ پہلے ہی اپنی جان بچانے کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو قیدی بنوا دیا تھا. یہ ہے اصل مسئلہ. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر بالکل کمی نہیں کرنی, کوتاہی نہیں کرنی ہے. جب دشمن کا مقابلہ ہو ان کو صحیح طریقے سے لگانا ہے, وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, جامع ترمذی کی حدیث ہے, کچھ صحابہ کرام وہ جنگ سے پیٹ پھیر کے آ گئے, پیغمبر کو بتایا, کہا کہ ہم تو جنگ سے بھاگے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا نحن الفرارون, ہم تو بھاگے. کہا کہ تم فرارون نہیں, تم بھاگنے والے نہیں, بل انتم اکارون, بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو. وَأَنَا فِيَتُكُمْ, اور میں تمہاری جماعت کا حصہ ہوں گا. پہلے حصہ نہیں تھا, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, حصہ ہوگا. اور گئے وہاں پر اللہ نے فتح دی. تو محترم بھائیوں, یہ 5-6 چیزیں جو ذکر کیے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے جنگ کے اچھے رزلٹ کے لیے, فتح کے لیے, نصرت الہی کے لیے. یہ انتہائی ضروری ہے اسباب نصرت الہی کے. ایمان اگر کامل نہ ہو, عمل صالح نہ ہو, اور اسی طرح ایمان ایسا ہو کہ اس کے اندر کفار کی محبت ہے, یہود و نصارہ اسلام کے دشمنان اسلام کی محبت موجود ہے, مسلمانوں کے لیے نرمی وہاں موجود نہیں ہے, اور جنگ کے میدان میں وہاں کفار کے لیے نرمی موجود ہے, وہاں پر سختی موجود نہیں ہے, بلکہ رشتہ داریاں, عصبیت, نسب ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, تو پھر وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کامل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہود و نصارہ سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کمزور مسلمانوں کی جو ہے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجاہدین کی مدد فرمائے اور میدان جنگ میں ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ ایمان والو جب تک تم صبر نہیں کرو گے, دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کرو گے اور مضبوط نہیں رہو گے, تو اس وقت تک کامیابی نہیں آ سکتی. جب یہ تم سارے کام کر لو, عمل کے جو شرائط ہے اس کے تقاضے پورا کر لو, اور تم اچھی طرح صبر کر لو, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر لو, ورابطو, اور مضبوطی دکھا دو, ورابطو, اچھی طرح مضبوط ہو جاؤ. فرمایا اللہ سے پھر ڈرنے بھی لگو, تقویٰ بھی ہو. فرمایا لعلکم تفلحون, پھر کامیابی تمہارے مقدر ہے, پھر تم کامیاب ہو سکو گے. فقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ.